السلام علیکم، میں ہوں نذیر احمد پلیجو، اپنا ٹی وی نیو یارک کی جانب سے۔ آج ہم اپنے سامعین کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جو کہ یقیناً اپنی زندگی کا جب ہمیں بتائیں گے کہ 78 سالہ زندگی میں انہوں نے 31 سال ایک ادارے کو دیے، جس ادارے کا نام وابڈا ہے، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے چپ کر کے، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بستر پکڑ لیتے ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اب تو ہم ریٹائر ہو گئے، اب تو ہمارے کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ لیکن نثار عباسی صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک جو ان کا پہلے پیشہ تھا، انجینئر کا پیشہ تھا ان کا وابڈا کا، اس کے بعد انہوں نے سوشل ورکر اور اپنے معاشرے کی بہتری بھلائی کے لیے، عوام کی بھلائی بہبود کے لیے، خصوصی طور پر تعلیم کے حوالے سے وہ انہوں نے بیڑا اٹھایا، اور اس میں وہ سرگرم عمل ہیں۔ اور تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں نثار احمد عباسی صاحب سے کہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، جو اپنی ان کے جہاد میں جو کام ہے اس میں ان کے لیے کیا کیا وہ چاہتے ہیں اور کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کر کے ہم جو اپنا ٹارگیٹ ہے اس کے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سائنسی میرے آپ پلیز بسم اللہ کیجیے سر، آپ بتائیے۔ بڑی مہربانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ کہ اگر تعارف کرانا ہے تو پھر تو لمبی بات ہو جائے گی۔ تعارف کو چھوڑیں، اصلی کام کو پکڑیے۔ کام کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اصلی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایجوکیشن، کرپشن، ہر طرف سے ڈیٹوریٹیٹ پوزیشن ہے۔ جہاں پر دیکھو کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اجالا کس طرح کیا جائے؟ اب جس لوگوں سے پوچھتے ہیں تو بیٹھ کے ایک گھنٹہ بحث کرتے ہیں کہ یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، لیکن جب ان سے حل پوچھتے ہیں تو چلو ابھی دیر ہو گئی، چلتے ہیں، ابھی کل بات کریں گے۔ کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ ہمارا حل جو ہے وہ اللہ کے احکام میں ہے۔ بنیادی طور پر ہم اس سے ہٹ چکے ہیں۔ جب تک کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز قرآن پاک میں تو ذکر نہیں ہے، میں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں خود لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اب وہ سیکوینس کے حساب سے اس کو اٹھایا جاتا ہے کس طرح کیا جائے۔ اب میں سمت کے حوالے سے بات کروں گا اور پرائرٹی سے بات کروں گا کہ پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ تو قرآن پاک پہلے بتاتا ہے کہ پہلی آیت قرآن پاک کی آئی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک، یعنی حکم آیا ہے کہ پڑھو۔ تو ہمیں یہاں اس پہ سوچ آتی ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس نظریے کو میں نے دیکھ کے اور سندھ کا جائزہ لیا تو تقریباً 2 کروڑ سے ابو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ اس کا میکینزم کس طرح جوڑا جائے؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جب تک میکینزم جوڑیں تب تک بہتر یہ کہ آپ کام شروع کریں اور اپنے گاؤں سے کام شروع کریں۔ میں نے اپنے گاؤں سے کام شروع کیا۔ میرے گاؤں میں میرا اسکول ہے جس میں خود 54 سے لے کر 57 تک، 1954 to 1957 تک میں نے 4 کلاس ہندی میں پڑھے تھے، اور اس کے بعد میں ایک سائڈ میں ایک اسکول تھا، نیا آیا تھا مڈل اسکول، اس میں داخلہ ہوا۔ تو میں اس وقت تقریباً 2-4 سال پہلے، میں آپ کو پتہ ہے میں کینیڈا میں رہائش ہے میری، تو میں 2-4 سال پہلے آیا تھا۔ تو میں نے ذہن میں آیا کہ میں اپنے اسکول کو ہینڈل کروں۔ تو میں اپنے اسکول میں گیا، میں نے پتہ کیا، استادوں سے ملا۔ وہاں پتہ کیا کہ ایک اسکول ہے جس میں 50 بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے بالکل وال کے ساتھ ایک اور بلڈنگ ہے، وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ 2-3 فلانگ پہ ایک اور بلڈنگ ہے اسکول کی، وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے، اور 50 بچے پڑھ رہے ہیں، اور 5 جو ہیں 5 جو ہیں وہ بینچز ہیں، جس کے لیے
25 بچے بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, 25 بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ایک رجسٹر منگوایا اور ان کو کہا کہ میں نے کہا چلو ڈور ٹو ڈور سروے کرنا ہے. پھر ڈور ٹو ڈور ہم نے سروے کیا. اس سے پتہ چلا کہ کافی بچے اسکول نہیں آ رہے ہیں. پھر کیونکہ میں کئی سالوں کے بعد اپنے گاؤں گیا تھا, میں تو لوگوں کو نہیں جانتا تھا, لیکن لوگ مجھے جانتے تھے. تو انہوں نے مجھے آرگنائز کیا اور میں نے وہاں ایک رجسٹر مینٹین کیا. اس میں یہ لکھا کہ گھر کا جو فرد ہے جس کی شادی شدہ ہے اس کا نام مرد کا لکھا, نیچے اس کی اولاد نمبر وائز لکھی, بیٹی ہے اس کا نام, بیٹا ہے اس کا نام, پھر بیٹی جو بھی ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی. یہ میں نے تقریباً 2-3 دن ایکسرسائز کی. اس کے بعد میں نے اس کو کنونس بھی کرتا رہا کہ بھئی اب آپ بچوں کو اسکول بھیجیے, جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں وہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ہارڈلی 5-6 دن یا ہفتہ سمجھ لیں, اس میں 250 بچے آ گئے. اب اس وقت رزلٹ اس اسکول کی ہے کہ 280 بچے پڑھ رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ظاہر بڑے خلا ہیں, بڑے پرابلمس ہیں, اس لیے کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو کسی چیز کو ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر سے گر جاتی ہے, ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر سے گر جاتی ہے, ادھر سے گر جاتی ہے. تو ہوا یہ کہ جو 2 فرلانگ دور اسکول تھا اس کو پتہ کیا کہ وہ 25 سال سے بنا ہوا, وہ فنکشن نہیں رہا, وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے وہ گر رہا ہے, اس کے چاپڑے گر رہی ہیں. خیر دوسرا اسکول جو سائڈ میں تھا اس کو کھلوایا اور کچھ آفیسروں سے رابطہ کیا کہ 10-1 بچیں اور ملی. پھر اس مرتبہ میں آیا تھا کینیڈا سے, تو میری کچھ پینشن رکی ہوئی تھی, تو اس سے کچھ پیسے ملے تھے, تو میں نے 1 لاکھ روپے کے کچھ پیسے لے کر 156 پیسے تھی وہ لے کر اس کو دے دی. تقریباً 250 بچوں کا بندوبست کر لیا بیٹھنے کا. اور دوسری اسکول بھی کھلوا دیا, دوسری اپنی بلڈنگ بھی کھلوا دی, کام شروع ہو گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب 222 میں سیلاب آیا تو بلڈنگیں بیٹھ گئی. مسئلہ تو جدھر کدھر سے ہے نا, کوئی چیز سیدھی نہیں ہے, ہر چیز میں کرپشن ہے. بلڈنگیں بھی کرپشن سے بن رہی ہیں اور روڈ بھی کرپشن سے بن رہے ہیں. تو وہ کچھ ان کی عمر رہتی نہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں جلدی. تو دوبارہ جب آیا تو پتہ چلا کہ ان کو نیشنل کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ والوں نے کوئی ٹینٹ وغیرہ دیے ہوئے ہیں, ان میں بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز. پھر میں نے جو 2-4 فرلانگ دور اسکول تھا اس کے لیے میں نے کچھ اپروچ کیا اپنے چیف ایجوکیشن ورکرز والوں کے ساتھ. تو انہوں نے بڑی کوشش کرنے کے بعد انہیں 5 لاکھ روپے سینکشن کیے اس کی ریپیئر کے لیے. لیکن 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ خلیل شیخ صاحب سے خلیل شیخ صاحب پتہ نہیں کہاں لگے, کیا ہوا کچھ پتہ نہیں, کیونکہ میں تو کہنا رہا تھا فالو اپ نہیں ہو سکا, تو ایز اٹ از رہ گیا. اب سنا ہے کہ بلڈنگ کی ریپیئر ہو رہی ہے, کلسٹر اسکول حالات یہ گراؤنڈ +3 اس طرح کے وہ بنا رہے ہیں. تو اب یہ بڑا جہاد ہے. لیکن میرا سیکوینس یہ ہے کہ سیکوینس کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں حکار کو کسی بھی طریقے سے بچوں کو داخل کرنا ہے, کیونکہ جب 100% بچے آ جائیں گے تو پہلے ہمیں کوانٹٹی کو دیکھنا ہے کہ بچے داخل ہو جائیں کسی بھی طریقے سے, کسی بھی جگہ پر, نیچے بیٹھے ہیں, درختوں میں بیٹھے ہیں, داخل ہو جائیں. اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے کہ ان کی صحیح تعلیم ہو. اور تعلیم بڑا زہر قاتل ہے تعلیم بھی, اگر اس میں اخلاق نہیں ہے تو. ہمارے بڑے اچھے پڑھے لکھے میرے خیال 99% افسران کرپٹ ہیں. اس ایجوکیشن نے ہمیں کچھ نہیں دیا حقیقت میں. جب بات کرتے ہیں تو لوگ لے کر کیا کریں گے. اور ایجوکیشن کو ہم نے نتھی کر دیا ہے سروس سے. جبکہ ہمارے سنجی میں کہاوت ہے, اتم کھیتی ودھن روپار نیچ نوکری. ایک ہمارے دوست تھے تو کہتے ہیں کہ بھائی کہتا تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ تو نیچ ہے تو اسے بڑی گالی نہیں ہوتی, لیکن ہم
وہ کام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بیسیکلی بہت سارے کام کرنے ہیں. بنیادی طور پر تو ایجوکیشن کا کام کرنا ہے, دوسرا تھوڑا ہیلتھ کا کام کرنا ہے, تیسرا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سندھ کی بجٹ میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سندھ کی بجٹ سے میں 23% کہتے ہیں کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, 77% جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. لیکن جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 17% خرچ ہوتی ہے, 60% کھا جاتے ہیں, جس میں بیوروکریٹ, افسران, سیاستدان, یہ وہ سارے کچھ ملا کے. تو جب 17% ڈیولپمنٹ ورکنگ ہوگی تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہے. اور بڑی اس کے لیے پہلے تو اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, میں کس لیے آیا ہوں, اور پھر قرآن پاک کی گائیڈنس لینی پڑے گی کہ وہ کیا کہتا ہے, کیا کرنا ہے. تو پہلے تو جو معاشرے میں ہمارا جھوٹ بولنا ہے اس نے بڑا گرک اتنا بیڑا گرک کیا ہے. کوئی آدمی, چھوٹی سی مثال دے دوں میں, ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لائٹ جل رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ باہر سے آتا ہے, لائٹ کاٹ دیتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جو دیکھ سکیں گے, نہ لکھ سکیں گے, تو شوٹنگ کرتے ہیں, کچھ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. ایز اٹ از ایک آیت ہے قرآن پاک کی, وَنَا اقرب الیہ من حبل الورید, میں انسان کے شہرک سے نزدیک ہوں. یہ کیا ہے؟ کبھی کس نے غور نہیں کیا, کیونکہ ہم غور تو کرتے نہیں ہیں نا, قرآن پاک پڑھتے ہیں صاحب کی بات ہے. تو حالانکہ قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غور و فکر کرو, بڑا سختی سے ڈانٹ کے کہا گیا ہے, اندھے اور بہرے ہو کر نہ کرو, اس پہ عمل کرو, اس کو غور و فکر کرو. انسان کی بڑے سے بڑی اسیٹس جو ہے نا, بڑے سے بڑی دولت جو ہے وہ غور و فکر ہے. غور و فکر اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ غور و فکر کی وجہ سے کر رہی ہے. تو جب آپ اس کو غور و فکر جب کیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ وائر جو ہے ونہا نقرب گلی, وہ ہمارے وائرلیس ایک وائر ہے جو ہمارے اندر کنیکٹڈ ہے, جس میں ہمارے اللہ کے نور سے ایک بلب جلتا ہے, جس بلب کے ساتھ ہم چلتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, ڈیسیژن لیتے ہیں, سوچتے ہیں. بنیادی چیز ہے, اس سے سوچتے ہیں, سوچنا ابھرتا ہے اس سے. تو اب وہ اگر آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں, میں ایک جھوٹ بولوں تو وہ تار کٹ جاتی ہے, وہ نہ کر والی. کیونکہ تار وہ جو جھوٹ بولنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت میں ڈسکرائب کیا ہے کہ لعنت اللہ علیہ القاضی, وہ کینچی چل جاتی ہے اس تار پہ جو ورنہ نہ کر والی, اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جی میں عقل مند ہوں. اس کی پہلی آواز یہ نکلے گی کہ میں عقل مند ہوں. اب جب عقل مند ہو گیا سوچنے سمجھنے کی تو معاملہ کیا ختم ہو گیا. اب وہ نہ اس میں سننے کی طاقت رہے گی, نہ سمجھنے کی طاقت رہے گی. اب اس وقت معاشرے کا یہی حال ہے, جو دیکھ رہے, نہ کوئی سمجھ رہا ہے, نہ کوئی سن رہا ہے. تو اس کو پھر آگے چل کر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سمن بکمن امین فہم لا یرجعون, یہ اندھے ہیں, یہ گونگے بہرے ہیں, ان سے کچھ نہ کہو. تو حقیقت میں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. میں جہاں بھی یہ بات کرتا ہوں نا, ہمارے قلوب پر مہر لگ چکی ہے. ہاں, تو جہاں پر بات کرتا ہوں نا, دوسرے دن وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, چلو یار پاگل ایسے بات نہیں کرنی. اچھے خاصے مطلب لوگ پڑھے لکھے, کل پرسوں سائیں بھائی تھے وہاں رانی باغ میں, ایک کوئی نام نہیں لیتا, کوئی افسر تھے, وہ سیاسی خاندان سے ان کا کوئی تعلق ہے, کوئی ایم پی ہے ان کے خاندان میں.
تو انہوں نے بولا تھا نہیں جب جھوٹ بولتے ہیں تو بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ تو خدا ہے، وہ تو آسانی دیتا ہے. آپ نے ایک الٹا فارمولا کہاں سے بنا لیا؟ یہ تو اس سے تو معاملہ نہیں چلے گا. پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی تو کسی نے کہا کہ سائیں بھائی صاحب سے بیٹھ کے ڈسکس کریں. تو میں نے تھوڑی ڈسکس کی ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ. تو وہ ایک بندہ ہی بیٹھا رہا، سارے اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اچھا سر اب کل بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. صبح جب آئے، صبح دوسرے دن جب آئے تو کہنے لگے جی وہ یہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا بھاری ہے، ہم نہیں سن سکتے. میں نے کہا یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امانت آفر کی دریاؤں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، درختوں کو. انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. جب انسان کو آفر کی تو اس نے اس کو قبول کر لیا. وہ ظالم اور جاہل ہے، یعنی اس نے ظلم کیا اپنے جاہل نفس پہ اور امانت لے لی. تو بات یہ ہے کہ جب تک اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرتا ہے تب تک کام نہیں چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو ایک جنگ پہ واپس لوٹے تھے تو فرمایا تھا کہ اب ہم جنگ اکبر سے لوٹے ہیں، جنگ اصغر سے لوٹے ہیں، جنگ اکبر کی طرف چل رہے ہیں. تو صاحبوں نے کہا نہیں اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی کہ ہم نے قتل کیے، قتل کروائے، پتہ نہیں کیا کیا کیا. بولا نہیں اس سے بڑی جنگ جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے. صحیح بھائی صاحب، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حدیث بیان کی کہ جنگ اکبر سے اصغر سے لوٹے ہیں، اب اکبر کی تیاری کر کے. تو صحابہ نے یہ پتہ کیا کیسے ابھی تو ہم اس سے بڑھ کر اکبر جنگ کون سی ہوگی جو ہم نے اتنا قتل و جدال کیا اور اتنی قربانیاں دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑی جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنا نفس جو ہے ہمارا، جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے اور اس پر مغلوب آ کر غلبہ حاصل کر کے آگے کی ہم نے. تو ابھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ٹی وی نیو یارک کی جانب سے اس وقت ہم اس پروگرام میں بھی وقفہ کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر دوبارہ یہ پروگرام جو ہے بقیہ جو حصہ ہے اس کا وہ بعد میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کے لیے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، قرب و جوار میں دوستوں کا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. بس